سردار فاروق احمد خان لغاری 29 مئی 1940 کو جنوبی پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان کے نواحی علاقے چوٹی زیریں کے ایک زمیندار اور سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے۔ وطن واپسی کے بعد سول سروس میں شامل ہو گئے اور مشرقی پاکستان میں فرائض سر انجام دینے لگے۔ سردار فاروق احمد خان لغاری نے اپنے والد سردار جمال احمد لغاری کی وفات کے بعد سول سروس سے علیحدگی اختیار کر لی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ سردار فاروق احمد خان لغاری ذوالفقار علی بھٹو کے دون حکومت میں سینٹ کے رکن بنے اور پھر وفاقی کابینہ میں پیداوار کی وزارت کا قلمدان سنبھالا۔ 1988 میں سردار فاروق لغاری بیک وقت قومی اور پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور وہ اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ایک مضبوط امیدوار سمجھے جاتے تھے، لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت قائم نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے انہوں نے صوبائی نشست چھوڑی دی اور وفاقی کابینہ میں بجلی کے وزیر بنے۔ 1990 میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے طور پر قومی اسمبلی میں اپنا کردار ادا کیا اور بعد میں مختصر عرصے کے لیے بلخ شیر مزاری کی نگران حکومت میں وزیر خزانہ بھی رہے۔ 1993 میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور بے نظیر بھٹو نے انہیں اپنی کابینہ میں وزیر خارجہ بنایا اور صدر پاکستان بننے تک وہ اسی عہدے پر فائز رہے۔ سردار فاروق احمد خان لغاری صدارتی انتخابات میں اپنے مد مقابل حزب اختلاف کے امیدوار سینیٹر وسیم سجاد کو شکست دے کر صدر منتخب ہوئے۔ صدر منتخب ہونے پر وہ پیپلز پارٹی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے۔ بعد ازاں سردار فاروق لغاری اور بے نظیر بھٹو کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور نومبر 1996 میں آئین میں دیے گئے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے 58(2)B کے تحت بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کر دی اور اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ سردار فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی جگہ اپنے ایک قریبی ساتھی اور پیپلز پارٹی کے رہنما ملک معراج خالد کو ملک کا نگران وزیر اعظم بنا دیا۔ اسی دوران احتساب کے لیے احتساب آرڈیننس کے نام سے ایک نیا قانون متعارف کرایا تھا، جو بعد میں نواز شریف کے دور میں احتساب ایکٹ کہلایا، اور سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے اس قانون کو نیب یعنی قومی احتساب بیورو کا نام دیا۔ فاروق لغاری نے احتساب آرڈیننس میں ترمیم کا ارادہ کیا تو اس وقت نگران وزیر قانون فخر الدین جی ابراہیم نے اس کی مخالفت کی اور وزیر قانون کا عہدہ چھوڑ دیا۔ اسی عرصے میں قومی سلامتی کونسل کی طرز پر ایک آرڈیننس کے ذریعے ایک ادارہ قائم کیا، لیکن آرڈیننس کی آئینی مدت ختم ہونے کے بعد یہ ادارہ از خود ہی تحلیل ہو گیا۔ 1997 کے انتخابات میں نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی۔ نواز شریف نے صدر کے اسمبلی توڑنے اور فوجی سربراہان کی تقرری کا اختیار واپس لینے کا فیصلہ کیا اور اس مقصد کے لیے آئین میں ترمیم کی، اور اس ترمیم کی منظوری کے لیے اس وقت حزب اختلاف کی قائد بے نظیر بھٹو نے بھی ترمیم کی منظوری کی مکمل اور بھرپور حمایت کی۔ 1997 میں نواز شریف حکومت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے درمیان تنازع کی وجہ سے صدر مملکت کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ سردار فاروق احمد خان لغاری نے صدر پاکستان کا منصب چھوڑنے کے کچھ عرصہ بعد اپنی نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ لاہور میں قائم کی جانے والی اس نئی جماعت کا نام ملت پارٹی رکھا گیا اور اس میں پیپلز پارٹی کے ناراض رہنماؤں اور کارکنوں نے شمولیت اختیار کی۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں اپنی جماعت ملت پارٹی کو اس وقت کی حکمران جماعت مسلم لیگ قاف میں ضم کر دیا۔ سردار فاروق لغاری 2008 میں ہونے والے عام انتخابات میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 20 اکتوبر 2010 کو ان کا انتقال راولپنڈی کے CMH ہسپتال میں دل کی دھڑکن رک جانے سے ہوا۔ چند گھنٹے بعد ان کے دل کی جراحت کی جانی تھی۔